احمد علی صاحب، کیا آپ نے مسمات عائشہ جو بیٹی ہیں عبدالقیوم صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 5,000 روپیہ؟ میں 5,000 پہ نکاح عام طور پہ نہیں پڑھاتا، پتہ نہیں مولانا نے کیوں لکھ دی ہے اور مجھے مجمع میں کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مہر ہے 5,000 روپیہ؟ کم از کم 10,000 روپیہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، شریعت نے تو ایک تھوڑی لیمٹ سے لے کے ایک بڑی لیمٹ تک کہا ہے، اور بڑی لیمٹ جو ہے وہ سونے چاندی کا ڈھیر ہے، کروڑوں روپیہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مردوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ نکاح مہر نہ ہی دینا پڑے، 32 روپے مہر کہاں سے آ گئے؟ مولانا جانتے بھی ہیں میرے مزاج کو، پھر مرضی کرتے ہیں۔ بہرحال احمد علی صاحب، کیا آپ نے مسمات عائشہ جو بیٹی ہیں عبدالقیوم صاحب کی، ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 5,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریفگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اس میں شریعت کی حکمت سمجھ لیجئے کہ مہر کیوں متعین کیا جاتا ہے۔ فرض کرو کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب اس سے اگلے دن بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اب اس بچی کو تو پھر عدت گزارنی پڑ گئی نا 4 مہینے، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ نکاح ہو گیا تو اب تو باپ کے ذمہ بھی نہیں، بھائی کے ذمہ بھی نہیں، خامن کے ذمہ تھا، اور خامن فوت ہو گیا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم حق مہر متعین کرو، تاکہ اگر وہ تمہارے نام کی عدت 4 مہینے گزارے تو اس کو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ شریعت نے عورت کی سائڈ کو دیکھا ہے۔ اب کیا 4 مہینے کا خرچہ 5,000 روپے ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ 10,000 15,000 اگر فوری نہیں دے سکتے تو عند طلب کہہ دیں، متعین تو کریں نا۔ اس میں ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ مہر متعین کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔